بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ آبکری مئی شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آبکری کے ساتھ، یا سلاموں کے خواص جو کوئی کثرت سے اس اسم کو پڑھتا ہے انشاءاللہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ اب نام محرم کی بجائے اللہ سے باتیں کرتی ہوں۔ یہ کہانی سچی اور اصلی ہے۔ تمام کردار احتیاط سے دانستہ فرضی کر دیے گئے ہیں۔ کسی قسم کی مواصلت محض اتفاقیہ ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اپنی بات کہاں سے شروع کروں۔ میری زندگی گناہوں اور عیبوں سے بھری ہے، لیکن مجھے اس وقت اپنی ان برائیوں کا بھری زندگی کا احساس تک بھی نہ تھا۔ میری زندگی گناہوں عیبوں سے بھری تھی، لیکن مجھے اس وقت اپنی برائیوں بھری زندگی کا احساس نہ ہوتا تھا، بلکہ ان گناہوں کی ایک عام انسان کے معمول کا حصہ سمجھتی تھی۔ میرا پل پل گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک ادنیٰ ترین گناہ نام محرم سے فون پر باتیں کرنا، جو میری نزدیک گناہ ہی نہیں تھا بلکہ آج کل کے معاشرے کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ اسلام نے ہمارے لیے شادی شدہ کا مقدس رشتہ رکھا، مگر آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس رشتہ کو اپنانے کے بجائے ایسے کاموں کی طرف راغب ہو گئے ہیں کہ شریعت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ امیر بننے کی خواہش میری والدہ 2 سال پہلے اپنی رسالہ لے کر آئیں۔ میں نے رسالہ دیکھا اور رکھ دیا۔ اس وقت امال والی زندگی کے ساتھ میرا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں اپنی گناہوں بھری زندگی میں مشغول تھی۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے، فلمیں ڈرامے دیکھنے سے میری بھی سوچ یہی بن چکی تھی۔ کسی امیر خاندان کے لڑکے سے فون پر رابطہ رکھوں گی اور پھر اس سے شادی کر کے اپنی زندگی سنوار لوں گی۔ میں نے اپنی اس تمنا کو پورا کرنے کی کوشش کی، مگر جیسا سمجھتی ویسا نہ ہوتا۔ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مجھے اس راہ پہ دھوکہ شرمندگی کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوا۔ مجھ پر ایک نام محرم نے غلط اور جھوٹے الزامات لگا کر محلے میں بدنام کر دیا، جبکہ میرے ان الزامات کے ساتھ کوئی بھی واسطہ نہیں تھا۔ لیکن جب مجھے سمجھ آ گئی تو میں نے گناہوں بھری زندگی میں ڈوبی رہی، نام محرم سے فون پر باتیں کرتی رہی۔ یہ سب اس کی سزا ہے۔ جس سے کو میں نے اپنے ہم سفر چنا تھا، اس نے بھی دھوکہ دے دیا۔ مجھے کبیرہ گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر میں نے انکار کر دیا، جس کے بعد اس شخص نے مجھے چھوڑ دیا اور شادی سے انکار کر دیا۔ تب جا کر مجھ پر یہ باتیں آئیں کہ ہم جو موبائل اور ٹی وی پہ کہانیاں دیکھتے ہیں، زندگی حقیقت اس سے برعکس ہے۔ اب میرے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ایسا سکون ملا جو پہلے میسر نہ تھا۔ ایک دن گھر میں پریشان بیٹھی تھی، اچانک میری نظر آبکری رسالے پر پڑی۔ میں نے رسالہ پڑھنا شروع کیا۔ اس کے ایک ایک تحریر میرے دل و دماغ پر اثر کر گئی۔ اس دن مجھے احساس ہوا ایک دنیا یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے مسائل مشکلات اللہ کے نام کی برکت سے حل کروا رہے ہیں، اور میں نے اللہ کے زور اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی، اور میں اب کسی نام محرم سے باتیں کرنے کے بجائے وظائف کے ذریعے اللہ سے باتیں کرتی ہوں۔ اس کی برکت سے اب ایسا سکون ملا ہے جو پہلے کبھی نہ تھا۔ میرے اللہ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ میرے گھر والوں کو میرے گناہوں سے متعلق کچھ علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرا پردہ رکھ لیا۔ اس کے بعد میں کئی بار گناہوں کا موقع میسر آیا، مگر آبکری کی زندگی میں آنے کے بعد روحانی اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے استقامت دی، گناہوں اور عیبوں سے نجات مل گئی۔ میں اب خود بھی آبکری رسالے سے دیکھ کر وظائف اور روحانی عمل کرتی ہوں، دوسروں کو بھی بتاتی ہوں۔ میرے کچھ رشتہ دار میرے مسئلے پہ بیٹھنا، تسبیح پڑھنے پر میرا مذاق اڑاتے ہیں، مگر انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ آبکری رسالے کے وسیلے سے اللہ نے مجھے گناہوں بھری زندگی سے نکال کر اعمال والی زندگی پہ لگا دیا۔ 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہیں، اللہ سے اپنے گزشتہ گناہوں سے رو رو کے معافی مانگتی ہوں۔ یہ سب کچھ آبکری رسالہ پڑھنے کی بدولت ہی ممکن ہوا، اور میں نے گناہوں بھری زندگی چھوڑ دی ہے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے آپ ملے، آبکری ملا۔ کاش آپ مجھ گناہ گار کو پہلے مل جاتے تو میری زندگی اتنی برباد نہ ہوتی، مگر مجھے خوشی ہے کہ آبکری کے ساتھ ملا۔ جو کمی بیشی زندگی میں رہ گئی وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ نیکسٹ عنوان ہے پہلی بچی مر گئی، بچہ موت کے منہ سے واپس آیا۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، لمبی زندگی اور تندرستی عطا فرمائے۔ میرے بازو میں شدید درد تھا، کسی دوائی سے آرام نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ماس پھٹ گیا، اور دن بھر اسی تکلیف کی وجہ سے کراتی رہتی تھی۔ میری امی نے مجھے آبکری رسالے سے دے کر ہلدی اور کچور والا نسخہ بنا کے دیا۔ جب ان دونوں اجزاء کو ہم وزن لے کر پیس کر سفوف استعمال کیا۔ والدہ نے نسخہ ایک ڈبی میں بنا کر محفوظ کر لیا۔ روزانہ اس سفوف کا آدھا چمچ ہمراہ دودھ رات کو سونے سے پہلے استعمال کروانا شروع کیا۔ 1 ماہ مسلسل یہ نسخہ استعمال کرنے سے درد بالکل ختم ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کبھی درد تھا ہی نہیں۔ بچی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکی۔ میری بیٹی کو جب اللہ تعالیٰ نے امید لگائی تو ڈلیوری کا وقت آیا، تو ڈاکٹروں کی طرف سے یہی کوشش تھی کہ نارمل ڈلیوری ہو۔ ہم بیٹی کو لے کر ہسپتال جاتے، وہ انجیکشن لگاتے اور واپس گھر بھیج دیتے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ پرائیویٹ چیک کروا سکوں۔ 8 دن مسلسل ایسا ہوا، کبھی دن کو اور کبھی رات کو، یہاں تک کہ سخت سردی کی راتوں میں بھی ہسپتال جاتے، لیکن ڈاکٹر داخل نہ کرتے اور کہتے کہ ابھی بہت وقت ہے، جب وقت قریب ہوگا تب داخل کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہم دوسرے ہسپتال لے گئے جہاں سے داخل کروایا گیا۔ انہوں نے الٹرا ساؤنڈ چیک کرنے کے فوراً بعد آپریشن کر دیا۔ آپریشن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹی سے نوازا، مگر اس نومولود بچی کو فوراً نرسری میں بھیج دیا گیا، جہاں وہ 1 دن کے بعد فوت ہو گئی۔ اس کی ماں اپنی زندہ بچی کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں پیٹ پخانہ
جسے داسا کہتے ہیں، وہ بچے کے جسم میں چلا گیا تھا اور بچے کی موت کا سبب بنا۔ اللہ نے دوبارہ امید لگائی، پھر اس کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ امید لگائی۔ اس بار داماد نے میری بیٹی کا پرائیویٹ اسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، مگر مسئلہ یہ ہو کہ بچہ پیدا ہوتے وقت بالکل بھی نہیں رویا، جس سے ڈاکٹر نے بتایا کہ بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ اس لیے اسے بھی شہر کے معروف بچوں کے اسپتال کی نرسری میں داخل کر دیا گیا۔ میری بیٹی یعنی بچے کی ماں کو جب پتہ چلا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ ایک بار پھر میری گود اجڑ جائے گی اور میری گود پھر ایک خالی ہو جائے گی۔ لوگوں کی گود میں جب بچے دیکھ کر روتی، انہیں پیار کرتی، میں بھی روتی رہتی، اللہ سے دعائیں کرتی، یا اللہ بچے کو زندگی دے دے۔ بیٹی پہلے فوت ہوئی، اب بیٹے کی جان کو خطرہ ہے، دن رات سوتی نہیں ہے، نیند بھی نہیں آتی، جاگ جاگ کر دعائیں کرتے۔ بیٹی سسرال میں بھی کوئی بھی اس کے پاس نہ رکتا، رات کو نہ رکتا نہ دن کو، آتے دیکھتے اور چلے جاتے۔ میرے میاں بھی کھانا دے کر چلے جاتے۔ اب کری نے سسرال کے تانوں سے بچا لیا۔ بچہ نرسری میں تھا، میری بچی کو 2 دن بعد چھٹی ہو گئی۔ وہ اپنے سسرال رہنا چاہتے تھے، لیکن وہاں میری بیٹی کو تانے دیے جاتے کہ تمہیں اٹھارہ کی بیماری کی وجہ سے بچے نارمل نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اسے میں گھر لے گئی اور میں اور میری بیٹی دن رات دعائیں کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری فریاد سن لی۔ بچہ تندرست اور ٹھیک ہو گیا۔ میں دن رات جاگ جاگ کر اپنا ذہنی توازن بھی خراب کر چکی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے پوتے کو اللہ تعالیٰ نے صحت والی زندگی عطا کر دی۔ جب بیٹی واپس سسرال گئی تو اس کے بعد اسے بھی یہی کہا جاتا کہ 18ویں بیماری سے تمہارے بچے پیدا ہوتے ہی نرسری میں چلے جاتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہونے کے 2 سال بعد جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ امید لگائی تو میں نے عبقری دواخانے میں حضرت کریم صاحب کے اسسٹنٹ صاحب نے بیٹی کا چیک اپ کروایا۔ انہوں نے بیٹی کو عبقری دواخانہ پوشیدہ کورس استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ میری بیٹی نے جب یہ کورس استعمال کیا تو اسے کیا کا مسئلہ ہوا، مگر بیٹی نے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے علاج جاری رکھا۔ ادویات کے صفوف کو کیپسول میں بھر کر کھانا شروع کر دیا۔ 3 مہینے مسلسل پوشیدہ کورس استعمال کیا۔ اس کے بعد ڈلیوری کے وقت اللہ تعالیٰ نے صحت مند بیٹا تاکہ اس بار کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ بیٹی بھی ٹھیک رہی۔ اس کے بعد میں نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی کی، اس کے لیے بھی دعائیں کرتی رہی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے بھی صحت مند بیٹا اور تندرست بیٹے سے نوازا، جب سب یہی کہتے تھے کہ اس کی بھی بیٹی ہوگی۔ ہمیں سدا اپنے دعائیں خیر میں یاد رکھیے گا۔ تسبیح خانے میں آئے بہت سکون ملا، امی بہنوں اور شوہر کو بھی لے کر آئی۔ مسلسل اسپتال رہنے کی وجہ سے ذہنی خوف کا شکار ہوئی، اس سے صحت خراب ہو گئی، موٹاپا ہو گیا، جس میں تھکاوٹ رہتی، خون سفر، ٹھنڈی مراد کھانا شروع کی۔ امید ہے اور دعا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو آپ کی ادویات سے شفا دی اور بے شمار لوگ مستفید ہوئے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان ادویات سے ضرور شفا دے گا۔ ہمیں آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے تاکہ آپ کا شکریہ ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو تندرستی اور عافیت والی زندگی عطا کرے، آپ کا سایہ پوری قوم پر سلامت رکھے، ہمیشہ قائم دائم رکھے، آپ کے اولاد کے نیک نصیب کرے اور آپ کے وسیلے سے جو بھی دکھ درد رہ گئے ہیں انہیں دور فرمائے، آمین۔ نیکسٹ ٹاپک ہے اپنا احتساب۔ کھیت میں جب فصل بوئی جاتی ہے تو فصل کے ساتھ طرح طرح کے گھاس پھوس اگتے ہیں، گیہوں کے ہر طرح کے پودے کے ساتھ خود رو گھاس بھی نکلتی ہے اور سرسوں کے ہر درخت کے ساتھ نکما پودا بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو نکلنے والی گھاس پھوس کی فصل کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ کھیت کے اوپر اور کھاد کا بھی حصہ دار بن جاتے ہیں، اصلی فصل کو بھرپور طور پر بڑھنے نہیں دیتے۔ کسان اگر ان خودرو پودوں کو بڑھنے کے لیے چھوڑ دے تو وہ ساری فصل خراب کر دیں۔ کھیت میں دانہ ڈال کر کسان نے جو امیدیں قائم کی ہیں وہ کبھی پوری نہ ہوں، اس لیے کسان یہ کرتا ہے کہ وہ کھیت میں نلائی ویڈنگ کا عمل کرتا ہے اور ایک ایک کر کے خودرو پودے نکالتا ہے تاکہ کھیت کو ان سے صاف کر دے اور فصل کو بڑھنے کا پورا موقع ملے۔ ہر کسان جانتا ہے کہ کھیت میں دانہ ڈالنا ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ فصل کے ساتھ اگنے اور دوسری گھاسوں کو چن چن کر نکال دیا جائے، ورنہ کھیت سے مطلوبہ فصل حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ نلائی کا عمل جو کھیت میں کیا جاتا ہے یہی انسانی زندگی میں بھی مطلوب ہے اور اس کا دینی نام محاسبہ ہے۔ انسان کا معاملہ بھی یہی ہے، اس کی جب کوئی خوبی کی چیز حاصل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک نکمی گھاس بھی اس کے اندر اگنا شروع ہوتی ہے۔ اس نکمی گھاس کو جاننا، اس کے اندر سے نکال کر پھینکنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ آدمی کا انجام وہی ہوگا جو بغیر نلائی کیے ہوئے کھیت کا ہے۔ کسی کو اسباب وسائل ہاتھ آ جائیں تو اس کے اندر بے جا خود اعتمادی کا جذبہ ابھرتا ہے، اقتدار میں مل جائے تو گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، اس طرح دولت کے ساتھ بخل اور علم کے ساتھ فخر، مقبولیت کے ساتھ ریاض، سماجی عزت کے ساتھ نمائش کے نفسیات پیدا ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں گویا خودرو گھاس ہیں جو کسی آدمی کی خوبیوں کو کھا جاتی ہیں اور ہر آدمی کو چاہیے کہ اس اعتبار سے اپنا نگران بن جائے، جب بھی اپنے اندر کوئی نکمی گھاس اگتے دیکھے تو اس کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ جو شخص اپنے اوپر محاسبے کا عمل نہ کرے وہ یقینی طور پر اس دنیا میں برباد ہو جائے گا۔ وہ ایسا کھیت ہوگا جس کی فصل تباہ ہوگی، وہ ایسا باغ ہوگا جس کی ساری بہار خزاں میں تبدیل ہو جائے گی۔ جی یہ تھے آج کے ٹاپک جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے، اچھے لگے ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر اور نیکی کے لیے شیئر کر دیا کریں تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو سکے۔
دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو لائک بھی کیا کریں، میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔